हम साबका हुकूमत की पॉलिसियों को इसी तरह से जारी रखेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान रहेगी, तहरीके इंसाफ का जीना हराम कर देंगे। सोशल मीडिया की जिन्नत बने रहते हैं, इसलिए खान को गिरफ्तार कर लो। बिजली, गैस और पेट्रोल का अवाम पर बम गिराएंगे। वही सियासी चपकलश कशमकश अपने अरूज पर रहेगी। पीटीआई बहुत जल्द मैदाने अमन में पीडीएम की 15-16 जमातों का जीना हराम कर देगी। चीफ जस्टिस लतीफ खोसा साहब ने तो हद ही कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाया इंशाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी निगरान वज़ीर आज़म ने आज एक खबर दी कि हम साबका हुकूमत की पॉलिसियों को इसी तरह से जारी रखेंगे। जी हाँ, डॉलर की ऊंची उड़ान रहेगी। बिजली, गैस और पेट्रोल का अवाम पर बम गिराएंगे। तहरीके इंसाफ का जीना हराम कर देंगे। यानी वही सियासी चपकलश कशमकश अपने अरूज पर रहेगी। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। नाज़रीन, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से केपी के पुलिस एक शहरी को गिरफ्तार कर रही है, हथकड़ियां पहना रही है, लेकिन वो शहरी है कि अपने गले में भी जंजीर डाल रहा है। वो कह रहा है कि मैं पीटीआई इमरान खान के साथ हूं, जो मर्जी मेरे साथ कर लिया जाए। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया था तो कहा यह जाता था कि इमरान खान साहब हर रोज यूट्यूब पर और ट्वीट स्पेस में बैठकर बातें करते हैं, सोशल मीडिया की जिन्नत बने रहते हैं, इसलिए खान को गिरफ्तार कर लो, पाकिस्तान की मईशत संभल जाएगी। तो पाकिस्तान की मईशत पर बुरे असरात वो ख़त्म हो जाएंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, डॉलर इंटरबैंक में 299 रुपये से 210 रुपये तक पहुँच चुका है। 210 रुपये की बजाय 315 रुपये मार्केट में मिल रहा है। नाज़रीन, इसी तरह से जो खान साहब को गिरफ्तार किया गया, ये पॉलिसियों का तसलसल है, ये गिरफ्तारियों का तसलसल है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि आज कोर्ट में क्या कुछ होता रहा, लेकिन मैं इसके बावजूद भी बता दूं, इमरान खान के लिए ये खुशखबरी है, पीटीआई के कारकुनों के लिए ये खुशखबरी है। पीटीआई बहुत जल्द मैदाने अमन में पीडीएम की 15-16 जमातों का जीना हराम कर देगी। जी नाज़रीन, सही सुना, इसी तरह से होगा, क्योंकि इस वक्त कोई भी खेल कामयाब नहीं हो रहा। पीडीएम की तमाम चालें नाकाम हो गई हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यहाँ के मुक़द्दर हल्के अपना जोर लगाकर थक चुके हैं, उनकी एक न चली। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस लतीफ खोसा साहब ने तो हद ही कर दी। लतीफ खोसा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि वॉल्यूम 10 पब्लिक किया जाए। क्यों पब्लिक किया जाए भाई? वॉल्यूम 10 इसलिए पब्लिक किया जाए कि कौम को पता चल सके कि इस कौम का पैसा लूट कर अगयार में कैसे ले जाया गया। नाज़रीन, मैं मान लेता हूं एक मिनट के लिए कि वो पाकिस्तान का पैसा नहीं था, तो पैसा कहां से आया? हम मान लेते हैं कि वो इनकी इत्तेफाक फाउंड्री का पैसा था। मैं मान लेता हूं कि वो इनकी मेहनत की कमाई का पैसा था। मैं कहता हूं, आप मुहिब्बे वतन हो, पाकिस्तान में हुकूमत करना चाहते हो, पैसा अगयार में क्यों लेके गए? कम से कम वॉल्यूम 10 से इस बात का तो पता चलेगा कि आप कितने मुखलस हो इस धरती के लिए। जस्टिस लतीफ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये अपनी दरख्वास्त की कि खुदा के लिए वॉल्यूम 10 खोले, अवाम को पता चले कि अवाम के लिए कौन कितना मुखलिस था, तो नाज़रीन, अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में एक कहका लगता है, कहके के बाद सन्नाटा छा जाता है।
کہ یہ معاملہ تو بہت گمبھیر ہے، یعنی یہاں پر ادارے بھی مجبور ہیں، بے بس ہیں کہ والیوم 10 کو اب ہم کیسے کھولنے سے روکیں۔ عدالت عالیہ اگر کھول بھی دیتی ہے یا کھولنے سے انکار بھی کر دیتی ہے، آج نہیں تو کل یہ پی ڈی ایم کے جو چودھری بنے ہوئے ہیں ان کے کرتوت قوم کے سامنے آئیں گے۔ ناظرین ایک اور بات، یہ عمران خان کے حق میں فیصلہ آئے، عمران خان کے خلاف آئے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی مقتدر طاقتیں عوام کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ غالب گلوچ سے بات کرتے ہیں، بٹ گرام میں آج جس طرح سے ایک حادثہ پیش آیا اس پر ہمارے یہی ادارے کام کر رہے ہیں۔ ناظرین کچھ بھی ہو، یہ اس ملک کی آپ کہہ لیں اس ملک کے ادارے ہیں، اس ملک کے قوم کی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ اس کا سوال اگر میں نہیں کروں گا، میری یہ قوم نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ ہاں، میری اس تنقید سے کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی؟ ناظرین ہرگز نہیں، یہ قوم اسی طرح سے یرغمال بنتی رہے گی۔ اس کا بہت راستہ کیا ہے کہ آپ کو شعور کی اینک لگانی پڑے گی، آپ کو تاریخ کا صحیح مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر جا کے پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کتنی مخلص ہے، نون لیگ کتنی مخلص ہے، پیپلز پارٹی کتنی مخلص ہے، یا پھر یہ سب کی سب اسی مشینری کے لیے، اسی سسٹم کے لیے، انہی گنڈوں کے لیے، انہی گماشتوں کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں۔ اس کا ادراک نوجوان کو جب ہوش کے ناخن لے گا، جب شعور کی بات کرے گا، پھر پتہ چلے گا۔ ناظرین کور کمیٹی نے ایک اور زبردست فیصلہ کیا جو کہ موجودہ سچویشن میں، کور کمیٹی بھائی پی ٹی آئی کی، کوئی اور کور کمیٹی نہ سمجھتے رہنا، اگر سمجھو گے تو آپ کا اپنا فیل ہے۔ جسٹس عامر فاروق کے تاخیری حربوں سے یہ سخت رد عمل دیتے ہوئے کیس سے الگ ہونے کا مطالبہ کر دیا، چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ کور کمیٹی نے صدر کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل میں ٹاؤٹ عامر فاروق کے خلاف ریفرنس بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین یہ میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا عاقب جوید صاحب کے نام سے، گو کہ یہ ایک فیک آئی ڈی ہو سکتی ہے، انہوں نے جو ٹاؤٹ یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، ہم معذرت چاہتے ہیں چونکہ ہم نے اس ٹویٹ کو پڑھا ہے، اس میں یہ الفاظ تھے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے، فیصلے کی طاقت آپ کے پاس ہے۔ اس کے باوجود کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹ سے آپ جس مرضی جماعت کو جتوا دیں، اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ معیشت کے گن گاتے تھے کہ خان کو جیل میں ڈال دو تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی، وہ تو نہیں ہوئی۔ ایک اور بات، کل سیشن کورٹ کے جج نے جو رپورٹ پیش کی تھی، اس رپورٹ پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی، آئی جی جیل خان نجات نے دعویٰ کیا کہ ہم اٹک جیل کی انتظامیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے سیپریٹ اچھا خان کے لیے واش روم تیار کر دیا ہے، وہاں پر ہم نے پراپر خان کے لیے تمام زندگی کی جو ضروریات تھی وہ ہم نے پرووائڈ کر دی وہاں پہ۔ اسی طرح سے بتایا یہ گیا کہ وہ کیمرہ بھی ہٹوا دیا گیا، اب خان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے، یعنی وہ کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوگی۔ ناظرین یہ بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ خان کو ہوتے ہوئے دیکھنے کا شوق کس کا ہے، کیوں یہ کیمرے لگائے گئے۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں یہ ذکر اپنی ویڈیو میں کروں، خان یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے، کون دیکھنا چاہتا ہے خان کا جسم، کس کی ڈیمانڈ ہے یہ؟ کیا وہ پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسی لیے ٹیکس دیتی ہے کہ ہماری جیلوں میں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے اس طرح سے کیمرے لگے کہ ہم شرم و حیا کی تمام حدیں پار کر دیں؟ ناظرین یہ آپ نے شعور کی طاقت سے پوچھنا ہے کہ بھئی یہ کیمرے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے غلط جگہ پر کیوں لگے، کیوں اس کیمرے کے پیسے آپ نے واش روم کی دیواریں کرنے پہ نہیں لگائے۔ ناظرین اسی طرح سے ایک اور ٹویٹ پڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سارا جو کہانی ہے یہ کس طرف جا رہی ہے۔ مختلف ہمارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یہ ہمارے اداروں کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں،
میں ان سے کہتا ہوں کہ اداروں کے درمیان، عوام کے درمیان کلیش اور محاذرائی سے باز رہیں. ہاں، عقل کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر سوال کریں، مہذب اور شائستگی کے ساتھ سوال کریں. اس سے کیا ہوگا؟ عقل کی راہیں، شعور کی راہیں کھلیں گی. جب شعور کی راہیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا ہم نے کرنا کیا ہے، کس سمت جانا ہے، ہمارا کتنا سفر طے ہو گیا ہے، کتنا باقی ہے. اگر آپ ڈائریکٹ اداروں کو گالی دیتے ہو، اداروں کو برا بھلا کہتے ہو، گالم گلوچ کرتے ہو، اس سے تنقید تو آپ کر رہے ہیں، آپ کا شوق تو پورا ہو رہا ہے، اس میں ترقی کے راستے ہموار نہیں ہو رہے، اس سے شعور کی آبیاری نہیں ہو رہی، کسی کو سوچنے کا موقع نہیں مل رہا. اس سے صرف اتنا ہو رہا ہے کہ آپ اپنے دل کی بڑاس تو نکال رہے ہو، اپنے دماغ کی گندگی تو قوم کے سامنے رکھ رہے ہو، لیکن وہ ادارے میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ نہیں پلتے. شعور کی بات یہ ہے کہ ہم جہاں پر غلطی ہوتی ہے اس پہ نشاندہی کریں. جب نشاندہی ہوگی تو پھر آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ایک ٹائم کے بعد ہم اس غلطی کا تدارک کرنے کی طرف جائیں گے. ہاں، اگر کوئی انقلابی، کوئی تبدیلی کا دعوے دار اس غلطی کو دیکھے گا، وہ پھر اپنی تبدیلی کے بعد، اپنے انقلاب کے بعد، اپنے تبدیلی کے دعوے داروں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پلاننگ کرے گا، کوئی لاہ عمل بنائے گا، کوئی انقلابی اس کی اسٹریٹجی بنائے گا. اگر آپ صرف دماغ کی بڑاس نکالتے رہیں گے، گالم گلوچ کرتے رہیں گے، یہ ترقی کا سفر رواں دواں نہیں ہو سکے گا. ناظرین، فیصلہ پھر بھی آپ نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے کہ کون اس دھرتی ماں کے ساتھ، کون اس دھرتی ماں کی ناموس کو پامال کر رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نوائے انشاد. اللہ کے بعد.